آپ کیسے شفق کی منگنی ایسے نوجوان سے کر سکتے ہیں جو ہمارے ہم پلہ ہی نہ ہو؟ میری والدہ میرے والد کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ لڑکا بہت اچھا ہے، سلجھا ہوا ہے اور جاب بھی کر رہا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ بہت جلد ترقی کے منازل بھی چڑھ جائے گا۔ مجھے تو اس لڑکے میں ایسی کوئی خامی نظر نہیں آئی۔ تمیز دار ہے، ٹھیک ہے اس کے پاس کوئی مہنگی گاڑی نہیں ہے، بنگلہ نہیں ہے، لیکن مجھے وہ لڑکا ہر لحاظ سے اچھا لگا ہے۔ میرے والد میری والدہ کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور میں کمرے میں بیٹھی ساری باتیں سن رہی تھی۔ آپ جانتے ہیں نا کہ میرے دونوں داماد کتنے ہائی فائی ہیں۔ میری دونوں بیٹیاں بنگلوں میں رہتی ہیں اور شفق تو تینوں بیٹیوں میں زیادہ خوبصورت ہے۔ میں نے تو اس کے لیے بہت اونچے اونچے خواب دیکھ رکھے ہیں۔ میری والدہ کا لہجہ کچھ اونچا ہوا تھا۔ وہ لڑکا بہت اچھا ہے، تمہارے دونوں بڑے دامادوں کی طرح اس میں اکڑ نہیں ہے۔ مجھے وہ شفق کے لیے ہر لحاظ سے بہتر لگا ہے۔ شام کو اس کی فیملی آئے گی اور میں نہیں چاہتا کہ تم انہیں صحیح سے ٹریٹ نہ کرو۔ مجھے تو آپ کی بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میری بیٹی میں ایسی کون سی خامی ہے جو آپ نے ایک مڈل کلاس لڑکے کا انتخاب کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں میری بچیوں کو آسائشوں کی عادت ہے۔ میرے دونوں داماد جیسے بھی صحیح، میری بیٹیاں تو آسائش میں زندگی جی رہی ہیں نا۔ میں بحث نہیں سننا چاہتا امارہ۔ وہ لوگ شام کو آ رہے ہیں، چائے کا اچھا اہتمام کرنا۔ الیاس میں تو آپ کی بات کو سمجھ ہی نہیں پا رہی ہوں۔ آپ شفق کے لیے ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ جتنا تم اسے غریب سمجھ رہی ہو ایسا نہیں ہے۔ اس کے گھر میں ہر سہولت ہے، اے سی لگا ہوا ہے، گاڑی اس کے پاس ہے، سیکنڈ ہینڈ ہے لیکن گاڑی ہے۔ بس ایک ماں ہی ہے، کوئی لمبی چوڑی فیملی نہیں ہے۔ اس نے شفق کو کہاں دیکھ لیا؟ کیا اس نے رشتے کی بات کی تھی؟ میری ماں کو ریدنے لگی۔ اوہو، تم بھی پتہ نہیں کن باتوں میں الجھ رہی ہو۔ اس نے بات نہیں کی تھی۔ مجھے وہ لڑکا اچھا لگا تھا، میں نے بات کی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہاری منگنی اور شادی تو نہیں ہوئی؟ اس نے کہا کہ نہیں سر۔ تو پھر میں نے ہی بلایا ہے اسے اس کی والدہ کے ساتھ۔ یہ سن کے میری ماں اپنا ماتھا پیٹ کے رہ گئی۔ الیاس، آپ نے ایک مڈل کلاس لڑکے کو خود سے رشتہ دینے کے لیے سوچا تو سوچا کیسے؟ میری بیٹی میں ایسا کون سا عیب ہے؟ کیا وہ گری پڑی ہے؟ ایک تو تمہیں سمجھانا بھینس کے آگے بین بجانا ہے۔ وہ لوگ شام کو آئیں گے، تم چائے کی تیاری کر لینا، باقی کی باتیں ہم بعد میں کر لیں گے۔ میرے والد یہ کہہ کے جا چکے تھے اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ میرے والد میری شادی ایک مڈل کلاس لڑکے سے کیوں کرنا چاہتے ہیں، جبکہ میری دونوں بہنیں ویل سیٹلڈ فیملی میں گئی تھیں، بلکہ دونوں کے سسرال ہم سے بھی اونچے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور ان کا غرور اور گھمنڈ بھی ویسا ہی تھا۔ جب بھی میری دونوں بہنوں نے میکے آنا ہوتا تھا تو میری والدہ کی اور میری شامت آئی ہوتی تھی۔ حالانکہ ہمارے گھر میں بھی ایک باورچی موجود تھا، لیکن ہمیں ٹیبل بھر دینا پڑتا تھا۔ کسی کو کچھ پسند نہیں، کسی کو اٹالین پسند ہے، کسی کو چائنیز۔ دونوں دامادوں کے بہت نخرے تھے۔ شاید میرے والد وہ نخرے دیکھ دیکھ کے تنگ آ چکے تھے، اس لیے میرے بارے میں انہوں نے ایک مناسب فیملی کا انتخاب کیا۔ کچھ میں شاید دونوں بہنوں کے مقابلے میں دھیمے مزاج کی تھی، کم گو تھی۔ میں نے آج تک کبھی اپنے والد سے زیادہ فرمائشیں نہیں کی تھی۔ بہرحال شام کو جب وہ لوگ آئے تو میرے والد کے بہت سمجھانے پہ یہ ہوا کہ میری والدہ نے انہیں اچھا ویلکم کیا۔ میں چائے لے کے اندر گئی، دیکھا تو خاتون تھیں اور ان کا بیٹا ساتھ ہی تھا۔ وہ نوجوان کافی خوش شکل تھا، اچھا خاصا ہینڈسم تھا اور اتنا ہی مہذب بھی تھا، نظریں جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کی والدہ سادہ سی خاتون لگ رہی تھیں، ہمارے ڈرائنگ روم کو بڑی ستائشی نظروں سے دیکھ رہی تھیں اور سادہ گو بھی تھیں۔ صاف کہنے لگیں کہ آپ کا گھر تو ماشاءاللہ بہت بڑا ہے، ہمارا گھر اتنا بڑا نہیں ہے، ہم تو بس سادہ سے لوگ ہیں۔ وہ شخص مجھے خاصا کنفیوز سا لگ رہا تھا، ایک نظر بھی ابھی تک اس نے اٹھا کے مجھے نہیں دیکھا تھا۔ میرے والد کہنے لگے، بہن جی آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ آپ کا بیٹا بہت لائق فائق ہے، اور جب مجھے حیدر اچھا لگا ہے تو پھر باقی کی بات تو ختم ہی ہو گئی۔ آپ میری بیٹی سے جو چاہیں پوچھ سکتی ہیں۔ اس خاتون نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا۔ نہیں بھائی صاحب، آپ کی بیٹی بہت پیاری ہے اور میں نے کیا سوال جواب کرنے، یہ میری عادت ہی نہیں ہے۔ میرے والد نے تو بیٹھے بیٹھے میرا رشتہ تک طے کر دیا۔ کہنے لگے حیدر کے بارے میں جتنی معلومات نکلوانا چاہتا تھا وہ میں نکلوا چکا ہوں، اور مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر آپ کو میری بیٹی پسند ہے تو پھر ہم لوگ
رشتہ پکا کر لیتے ہیں۔ یہ سن کے برجستہ میں نے اپنی والدہ کی طرف دیکھا جو خود حیران تھی۔ جی بھائی صاحب، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ اپنی بیٹی سے بھی پوچھ لیں، کیا وہ ہمارے گھر میں گزارا تو کر لے گی نا؟ میرے والد کہنے لگے میری بیٹی بہت اچھی ہے، میری بیٹی کی طرف سے آپ کو کوئی شکایت نہیں ملے گی۔ میں اٹھ کے ڈرائنگ روم سے باہر آ گئی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرے والد نے میرے لیے حیدر کو کیوں پسند کیا۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو میری والدہ کی بحث شروع ہو گئی۔ آپ نے اتنی جلدی آنن فانن رشتہ کیوں طے کر لیا؟ اس لیے کہ مجھے وہ لڑکا پسند ہے، اور مجھے وہ شفق کے لحاظ سے بہت بہتر اور اچھا لگا ہے، بہت تمیزدار ہے۔ ہم نے 2 بیٹیاں اونچے گھرانوں میں دیکھ لیا ہے، اور ان کے سسرال والوں کے نخرے بھی دیکھ لیے ہیں۔ اب میرے کہنے پہ شفق کی شادی کر دو، مجھے پتا ہے میری بیٹی وہاں خوش رہے گی۔ نہ تو میری بہنیں اس رشتے پہ راضی تھیں اور نہ ہی میری والدہ۔ میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ تم اپنے باپ کے سامنے انکار کر دو کہ تمہیں یہ رشتہ پسند نہیں ہے، کیونکہ میرے والد میری والدہ کی کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں تھے، اور میں نے آج تک کبھی اپنے باپ سے کوئی بحث نہیں کی تھی۔ میری والدہ اور بہنوں نے مجھے بہت مجبور کیا کہ میں خود اپنے والد کے پاس جاؤں اور کہوں کہ میں یہاں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں اپنے والد کے کمرے میں گئی تو فون پہ کسی سے بات کر رہے تھے۔ میں نے کہا بابا، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ کہنے لگے ہاں بولو بیٹا۔ انہوں نے فون کو سائڈ پہ رکھ دیا۔ کہنے لگے بتاؤ کیا بات ہے؟ میں نے کہا مجھے یہاں شادی نہیں کرنی۔ میری بات سن کے کہنے لگے ادھر آؤ میرے پاس آ کے بیٹھو۔ میں ان کے پاس بیٹھ گئی۔ کہنے لگے سچ سچ بتاؤ، یہ تمہارا اپنا فیصلہ ہے یا تمہاری ماں اور بہنوں نے تمہیں فورس کر کے یہاں بھیجا ہے؟ میں نے کہا آپ میری شادی ایک مڈل کلاس گھرانے میں کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ وہ کہنے لگے وہ بہت اچھا لڑکا ہے، اور ایک دن تم میرے اس فیصلے پہ فخر کرو گی۔ اگر تم میری بیٹی ہو تو مجھ پہ اعتبار کرو، میں تمہارا اچھا ہی سوچوں گا۔ کیا تمہیں اپنے باپ پہ بھروسہ نہیں ہے؟ میرے والد کی بات کچھ ایسی تھی کہ میں آگے بول ہی نہیں پائی۔ میں نے کہا مجھے آپ پہ بھروسہ ہے، آپ میرے لیے جو بھی سوچیں گے اچھا ہی سوچیں گے۔ کہنے لگے مجھے تم سے یہی امید تھی۔ پتہ نہیں کیوں میں نہیں جانتی تھی کہ مجھے خوش ہونا چاہیے کہ نہیں۔ حیدر کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی، اور میری والدہ اور بہنیں مجھے ڈانٹ رہی تھیں کہ تم انکار کیوں نہیں کر کے آئیں۔ میں نے کہا کہ جہاں رشتہ ہو گیا ہے بس ٹھیک ہے، میں مزید بحث نہیں کرنا چاہتی، جو میری قسمت میں ہے مجھے وہی ملے گا۔ میری بہنیں کہنے لگی تم تو ہو ہی صدا کی بے وقوف۔ بہرحال میری شادی کی تیاری ہونے لگی۔ شادی کا فنکشن میرے والد نے بہت دھوم دھام سے کیا تھا، لیکن نکاح ہونے کے بعد جیسے ہی رخصتی ہوئی میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، کیونکہ میری بہنوں نے منگنی کے بعد ہی اپنے شوہروں سے باتیں کی تھیں۔ ان میں پہلے سے ہی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو چکی تھی، اور میں حیدر کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ اس کے گھر کے ماحول اور میرے گھر کے ماحول میں بہت فرق تھا۔ میں پچھلی نشست پہ بیٹھی تھی اور میری ساس میرے برابر میں بیٹھی تھی۔ گاڑی حیدر ہی ڈرائیو کر رہا تھا۔ اونچے نیچے کچے پکے راستوں سے ہوتے ہوئے میں جس ایریا میں آئی وہ ایک مناسب سا علاقہ تھا۔ گاڑی جس گھر کے سامنے کھڑی ہوئی وہ گھر بھی بہت بڑا نہیں تھا۔ تالا حیدر نے ہی کھولا تھا۔ پھر گاڑی کو اندر پارک کیا۔ سامنے چھوٹا سا کھلا صحن تھا، اس کے اطراف میں کمرے بنے ہوئے تھے۔ گھر خاصا پرانے طرز کا بنا ہوا تھا، میری توقع سے خاصا چھوٹا، لیکن طریقے سلیقے سے سجا ہوا تھا۔ حیدر کی کزنوں نے ہی میرا استقبال کیا اور کچھ رسموں کے بعد مجھے کمرے میں بٹھا دیا۔ جس کمرے میں مجھے بٹھایا گیا تھا وہ بھی مناسب سا ہی تھا، نہ تو بہت کشادہ اور نہ بہت چھوٹا۔ البتہ کمرے میں اے سی موجود تھا اور میرا فرنیچر بھی بہت طریقے سے سجایا گیا تھا۔ وہ کمرہ پورے گھر سے بالکل الگ الگ لگ رہا تھا، کیونکہ پورے گھر میں سادہ اور پرانا سا فرنیچر تھا۔ میں ابھی تک کچھ نروس سی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی حیدر کمرے میں آیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، میں بے حد نروس تھی۔ کمرے کا دروازہ بند ہوا اور وہ چلتا ہوا میرے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ میں نظریں جھکائے ہی بیٹھی رہی۔ کچھ دیر وہ مجھے دیکھتا رہا، پھر اپنا گلا صاف کر کے بولا کہ میرے گھر میں میرے علاوہ صرف میری والدہ ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ تم انہیں اپنی امی ہی سمجھو گی،
اور آج کل کے فیشن کے مطابق میری والدہ کو آنٹی مت کہنا، انہیں امی ہی کہنا، اس سے اپنائیت کا احساس ہوتا ہے۔ باقی میرے گھر میں کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں ہے، جیسے چاہو رہو، جو چاہے پکاؤ کھاؤ۔ اگر بندہ ناچیز سے آنے جانے سے پہلے اجازت مانگ لو تو مجھے اچھا لگے گا۔ بڑا عام سا انداز تھا، میں چپ چاپ سن رہی تھی۔ آپ کو بولنا آتا ہے؟ اس نے مجھ سے سوال کیا۔ میں نے کہا جی آتا ہے۔ تو مسکرانے لگا۔ تو پھر میری باتوں پہ جواب کیوں نہیں دے رہی؟ وہ شاید بے تکلف ہونے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں میں بے تکلف نہیں ہو پائی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے رونمائی کی انگوٹھی پہنائی۔ جتنی میں اس کے لیے اجنبی تھی اتنا ہی وہ میرے لیے بھی تھا، لیکن اس کے بات کرنے کے انداز سے یوں لگ رہا تھا جیسے پہلے سے میری اس سے کئی بار بات چیت ہو چکی ہے۔ بڑی بے تکلفی سے بات کر رہا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں میں اس سے کھل کے بات نہیں کر پائی۔ شاید شروع کی ہچکچاہٹ تھی، حالانکہ حیدر نے بہت کوشش کی کہ میں بھی اس سے بے تکلف ہو سکوں۔ مجھ سے کہتا بھی تھا کہ تم بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کر سکتی ہو جتنی کہ میں کر رہا ہوں۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں اور ہمیں ایک دوسرے سے ساری زندگی اپنا دکھ سکھ بانٹنا ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں میں اسے ویسا رسپانس نہیں دے پا رہی تھی جیسا وہ مجھ سے چاہتا تھا۔ پوری رات صرف اسی نے باتیں کی، میں نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ صبح میری آنکھ 9 بجے کھل گئی۔ میں نہا کے تیار ہو کے باہر آ گئی۔ میری ساس ناشتہ بنوا رہی تھی۔ حیدر کی خالہ زاد اور چچا زاد بھابھی وہاں موجود تھی۔ مجھ سے ہلکا پھلکا مذاق کرنے لگی، پھر کہنے لگی جاؤ حیدر کو بھی اٹھا دو، لیکن میں کمرے میں جانے سے گھبرا رہی تھی۔ جھجکتے ہوئے میں کمرے میں داخل ہوئی تو وہ نہا کے باہر کھڑا ڈریسنگ کے سامنے کنگھا کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگا بڑی جلدی تھی تمہیں باہر جانے کی، میرے ساتھ باہر جاتی۔ وہ آپ سو رہے تھے، میں نے آپ کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ کہنے لگا ڈسٹرب تو تم نے مجھے رات سے کیا ہوا ہے۔ پھر دونوں ہاتھ میرے کندھے پہ رکھ دیے۔ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ پتہ نہیں کیوں میں اس کی بات پہ مسکرا بھی نہیں پائی۔ ناشتہ ہم سب نے ساتھ کیا۔ وہ خاصا باتونی قسم کا نوجوان تھا، اپنے کزنوں سے مسلسل باتیں کیے جا رہا تھا۔ ارے کیا بات ہے، تم بولے جا رہے ہو اور ایک تمہاری بیگم ہے کہ چپ شاہ کا لڈو منہ میں لیا ہوا ہے، بات ہی نہیں کرتی ہے۔ تو وہ ہنسنے لگا۔ ابھی نئی ہے نا، آہستہ آہستہ عادی ہو جائے گی، پھر اتنا بولے گی کہ میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑوں گا کہ یہ دیکھو بیگم چپ ہو جایا کرو۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہا اور میں گھبرا کے نظریں چرا گئی۔ سب ہنس رہے تھے۔ یہ تو تم نے ٹھیک کہا، شروع میں تو ہماری بیگمات بھی بڑی شریف اور معصوم نیک پروین بنی ہوتی تھی، اب دیکھو شادی کو 3 سال نہیں گزرے ایسی پٹر پٹر زبان چلتی ہے کہ خدا کی پناہ۔ حیدر کے کزن نے کہا تو اس کی بیوی اسے گھورنے لگی۔ اچھا تو میری پٹر پٹر زبان چلتی ہے؟ جواد تم ذرا گھر تو چلو، تمہیں میں بتاتی ہوں، وہ اپنی آستینیں اوپر کر کے کہنے لگی، اور جواد اپنے چہرے پہ مصنوعی خوف طاری کر گیا۔ پھر اس کی بیوی مجھے کہنے لگی شفق ذرا لگامیں کھینچ کے رکھنا حیدر کی، جتنا یہ چارمنگ پرسنالٹی رکھتا ہے بہت گرل فرینڈز ہوں گی اس کی۔ یہ سن کے حیدر کہنے لگا بھابھی خدا کو مانے، میں بہت شریف انسان ہوں۔ جواد کہنے لگا ہاں بالکل جلیبی کی طرح سیدھا ہے یہ۔ سب لوگ ہنس رہے تھے، مذاق کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے کچھ کمفرٹیبل سا فیل نہیں ہو رہا تھا۔ حیدر اپنے کزنوں کے ساتھ باہر چلا گیا، میں گھر پہ ہی تھی۔ میرے ساس کے بھتیجے اور بھانجوں کی بہوؤں نے میرا دل لگائے رکھا۔ ولیمے پہ بھی مجھے تیار ان دونوں نے مل کے کیا۔ کہنے لگی ہم دونوں ہی بیوٹیشن کا کام جانتی ہیں، شادی سے پہلے ہم نے کورس کیا تھا۔ انہوں نے مجھے اچھا خاصا تیار کیا۔ حیدر جب کمرے میں آیا، مجھے تیار دیکھا تو کہنے لگا واہ آج تو تم کل سے بھی زیادہ پیاری لگ رہی ہو۔ پھر اپنی دونوں بھابھیوں سے کہنے لگا آپ نے تو میری بیوی کو بالکل ماڈل کی طرح تیار کر دیا، پہچانی ہی نہیں جا رہی، یہ وہی ہے جسے میں کل لے کے آیا تھا۔ وہ دونوں ہنسنے لگی۔ چلو نکالو فیس، دونوں نے حیدر کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کہا۔ اچھا تو یہ بات ہے، ارے نہیں بھائی غریب بندہ ہوں، مجھے تو یہ لگا تھا کہ یہ دونوں میری بڑی بہنیں ہیں اور میری بیوی کو مفت میں تیار کریں گی۔ کہنے لگی ہم مذاق کر رہے تھے، تم بھی تیار ہو جاؤ پھر ولیمے کے لیے نکلنا ہے۔ جیسے ہی وہ دونوں باہر گئیں حیدر نے دروازہ بند کیا اور میں نروس ہونا شروع ہو گئی۔ وہ میرے پاس آیا،
میں اس وقت ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے ہی بیٹھی تھی، اپنا چہرہ میرے چہرے کے بہت قریب کیا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، کل سے زیادہ آج حسین لگ رہی ہو تم بھابھی کے پاس بیٹھ جاؤ، میں تیار ہو جاتا ہوں۔ میں باہر چلی گئی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اپنا گھر، اپنی والدین اور اپنی بہنوں کا بھی انتظار تھا۔ ولیمے پہ جب میں نے اپنی والدہ کو دیکھا تو پتہ نہیں کیوں اپنی آنکھوں میں آئی نمی چھپا نہیں سکی۔ میری بڑی بہن زویا بھی میرے پاس آ گئی۔ ارے کیا ہوا تمہیں، سب کچھ ٹھیک تو ہے؟ میں نے کہا ہاں سب ٹھیک ہے، ایسے ہی آپ لوگ یاد آ رہے تھے، نیا گھر ہے، نیا ماحول ہے۔ زویا میرے پاس ہی بیٹھ گئی۔ یہ کیا پہن رکھا ہے تم نے؟ یہ میکسی دیکھی ہے تم نے؟ کیا یہ میکسی دی ہے تمہارے ولیمے کے لیے؟ جانتی ہو تمہاری بارات کا جوڑا پورے 5 لاکھ کا تھا، اور یہ سمپل سی میکسی۔ میرے سسرال والے بھی آئے ہوئے ہیں، پتہ نہیں بابا کو کیا سوجی، تم دلہن تو کہیں سے بھی نہیں لگ رہی، کون سے پارلر سے تیار ہوئی ہو؟ دوسری بہن زارا آ کے کہنے لگی مجھے تو لگتا ہے کسی سستے سے پارلر سے تیار کروایا ہے، ذرا بھی روپ نہیں آیا، اور دیکھو تو نوز تو بنایا ہی نہیں، تصویریں ذرا اچھی نہیں آئیں گی، پینڈو لگ رہی ہو۔ کل کا میک اپ دیکھا تھا کتنا اچھا تھا، کتنی پیاری تصویریں آئی تھیں، آج تو ایسے لگ رہا ہے جیسے کسی اور کی شادی میں آئی ہو۔ وہ کہنے لگی میری نندیں تو اس کی طرف دیکھ کے ہنس رہی ہیں، دیکھنا گھر جا کے میرا کتنا مذاق اڑائیں گی۔ پتہ نہیں ان کی باتیں سن کے میرے دل کو کچھ عجیب سا ہونے لگا، کیا میں واقعی بری لگ رہی تھی؟ زویا کہنے لگی کس پارلر سے تیار ہوئی ہو؟ میں نے کہا نہیں وہ حیدر کی کزنوں نے تیار کیا ہے۔ کہنے لگی کیا؟ دماغ خراب تھا تمہارا؟ منہ میں زبان نہیں تھی تمہارے؟ بول دیتی کہ تم نے تیار نہیں ہونا، پارلر سے ہی تیار ہونا ہے۔ میں نے کہا میں کیا کہہ سکتی ہوں، آپ کو پتہ ہے مجھے زیادہ باتیں کرنے کی عادت نہیں ہے۔ زویا کہنے لگی اگر تم نے اپنا یہی رویہ رکھا تو دیکھ لینا، تمہارا شوہر اور تمہاری ساس تمہارے سر پہ بیٹھ کے ناچیں گے۔ ارے شادی کو ابھی 1 دن نہیں ہوا اور انہوں نے اپنی من مرضیاں چلانی شروع کر دیں۔ میں نے کہا پلیز آپ دونوں چپ ہو جائیں، میری ساس یہیں آ رہی ہیں، حیدر نے سن لیا تو برا لگے گا۔ زارا کہنے لگی چلو جی، جب اپنا ہی سکہ کھوٹا ہو تو کسی دوسرے کو کیا کہنا۔ تم تو یوں ڈر رہی ہو جیسے تمہارے شوہر کے پاس نہ جانے کتنا پیسہ ہے یا وہ کتنا ہائی فائی ہے۔ جب میں نے حامد کو بتایا تو کہنے لگے کہ شفق میں ایسا کون سا عیب تھا جو تمہارے باپ نے ایک مڈل کلاس گھرانے کا انتخاب کیا۔ ارے اگر رشتے نہیں مل رہے تھے تو مجھے بتاتے، میں اچھے سے اچھا رشتہ کروا دیتا۔ توبہ، تم سے اچھے تو ہمارے کپڑے لگ رہے ہیں۔ اب تو مجھے اپنی میکسی ولیمے کے حساب سے بہت کمتر لگ رہی تھی۔ بہرحال میرا موڈ کافی خراب ہو چکا تھا۔ ولیمے کا فنکشن ختم ہوا تو میری والدہ کہنے لگیں کہ رسم کے حساب سے شفق اور حیدر ہمارے گھر جائیں گے اور کل آ جائیں گے۔ حیدر کہنے لگا نہیں آنٹی ہم دونوں پھر کبھی آ جائیں گے، مجھے یوں سسرال میں جا کے رہنا پسند نہیں ہے اور میں ایسی رسموں کو مانتا بھی نہیں ہوں۔ اس نے تو صاف انکار کر دیا۔ میری والدہ کے ماتھے پہ بل پڑے، بھلا یہ کیا طریقہ ہے؟ ارے بھائی یہ کئی سالوں سے رسم چلتی آ رہی ہے، ولیمے کے بعد دلہن اپنے گھر والوں کے ساتھ جاتی ہے اور دلہا ساتھ جاتا ہے۔ آپ اگر شفق کو لے جانا چاہتی ہیں تو آپ کی مرضی ہے، لیکن میں نہیں جاؤں گا۔ ہاں کل میں اسے لینے آ جاؤں گا۔ اس نے تو میرے گھر والوں کی بات ہی نہیں رکھی، اپنی والدہ کے ساتھ چلا گیا۔ میں اپنے گھر واپس آ گئی۔ میری دونوں بہنیں کہنے لگیں دیکھ لیا سن لیا تم نے؟ ارے تیور تو دیکھو اس کے، جیسے پتہ نہیں کہاں کا رئیس زیادہ ہو۔ میں نے کہا میں سونا چاہتی ہوں، میں ویسے بھی تھکی ہوئی تھی، برا تو مجھے بھی لگا تھا لیکن میں چپ چاپ سو چکی تھی۔ میری والدہ نے مجھے صبح جگایا نہیں۔ میں 12 بجے اٹھی، ناشتہ کیا اور اپنی دونوں بہنوں کے پاس بیٹھ گئی۔ بتاؤ سب کچھ ٹھیک تو ہے؟ میں نے کہا ہاں سب ٹھیک ہے۔ مجھے تو ٹھیک نہیں لگ رہا، یہ تمہارے میاں کا مزاج کیوں اتنا اکڑا اکڑا سا ہے؟ میں نے کہا نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے، میرے ساتھ تو بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھو ان لوگوں کو زیادہ سر چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی گھر کے زیادہ تر کام اپنے ذمے لے لینا۔ میں اپنی دونوں بہنوں کی باتیں سنتی رہی۔ شام کو حیدر اپنی والدہ کے ساتھ مجھے لینے آیا۔ کھانا کھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں تیار ہونے چلی گئی۔ مجھے تقریباً آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ میری ساس بھی اسی کمرے میں بیٹھی تھی جہاں میں تیار ہو رہی تھی۔ جب میں باہر آئی تو حیدر کے ماتھے پہ بل تھے، چپ چاپ باہر نکل گئے۔ میں بھی اپنی بہنوں اور والدہ سے مل کے باہر آ گئی۔ سارا سفر اس نے ایک بھی بات نہیں کی۔ اس کی والدہ مجھ سے باتیں ضرور کرتی رہیں، جس کا میں ہوں ہاں میں جواب دیتی رہی۔
گھر آتے ہی حیدر سیدھا کمرے میں چلا گیا۔ میری ساس بھی کہنے لگیں کہ بہت رات ہو گئی ہے بیٹا، تم بھی آرام کرو۔ میں کمرے میں چلی گئی۔ جب وہ آیا تو اس نے اپنی گھڑی اتار کے سائڈ ٹیبل پہ زور سے پٹکی، الماری کھول کے اپنا نائٹ سوٹ نکالا اور واش روم میں چلا گیا۔ نہ مجھ سے کوئی بات کی، پتہ نہیں کس بات پہ موڈ خراب تھا، چپ چاپ اپنی جگہ پہ لیٹ گیا۔ میں اپنے کپڑے بدل کے لیٹ گئی، وہ میرے پاس بھی نہیں آیا، میری مخالف سمت کروٹ بدل کے لیٹا رہا۔ اگلے روز وہ آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا جب میری آنکھ کھلی، تب تک وہ کپڑے تبدیل کر چکا تھا۔ میں نے کہا آپ آفس جا رہے ہیں؟ کہنے لگا ہاں، اور میں نے کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا کچھ دن کی چھٹی لے لیتے۔ کہنے لگا نہیں، کام بہت ہے، میں چھٹی افورڈ نہیں کر سکتا، ویسے بھی شادی پہ بہت خرچہ ہو گیا ہے، آفس سے لون بھی لیا ہوا ہے۔ کہنے لگا اٹھی گئی ہو تو ناشتہ بنا دو، امی کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ میں اٹھ کے باہر آ گئی، کچن میں گئی تو میری ساس ناشتہ بنا رہی تھی۔ میں نے کہا لائے میں بنا دیتی ہوں۔ کہنے لگی نہیں، ابھی کچھ دن تو تم آرام کرو، ابھی تو تمہارے ہاتھوں کی مہندی کا رنگ بھی نہیں پھیکا پڑا، میں کر لوں گی۔ تبھی حیدر کچن میں آ گئے۔ امی یہ کون سی نئی رسم نکالی ہے آپ نے کہ مہندی کا رنگ پھیکا نہیں پڑے گا تو شفق کام نہیں کر سکتی؟ وہ بنا لے گی ناشتہ، آپ چھوڑیں اور آپ میرے ساتھ باہر آئیں۔ وہ اپنی والدہ کو باہر لے گیا۔ میں ناشتہ بنانے لگی، ناشتہ بنا کے رکھ دیا۔ پہلا ہی نوالا آملیٹ کا لے کے اس نے میری طرف دیکھا۔ مرچ بہت تیز ہے، ہم زیادہ تیز مرچ نہیں کھاتے، آئندہ خیال رکھنا۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ پھر وہ اپنے آفس چلا گیا۔ ملازمہ آئی اور صفائی کر کے چلی گئی۔ برتن مجھے خود دھونے ہوتے تھے اور کھانا بھی مجھے ہی بنانا پڑتا تھا۔ رات کے کھانے میں نے مرچ بہت کم رکھی تھی اور اپنی ساس سے پوچھ کے ہی بنایا تھا۔ شروع کے دنوں میں تو وہ بہت اچھی رہیں، لیکن پھر پتہ نہیں انہیں کیا ہوا۔ بات بات پہ یہی کہتی تھی کہ لگتا ہے تمہارے گھر والوں نے تمہیں کچھ بھی نہیں سکھایا، تمہارے کھانے بڑے عجیب ہوتے ہیں، ذرا بھی ذائقہ نہیں ہوتا۔ یہ تو حیدر کا صبر ہے کہ چپ چاپ کھا جاتا ہے۔ مجھے کپڑے دھونے نہیں آتے تھے، اس لیے آٹومیٹک مشین تھی، میں کپڑے ڈالتی اور سرف ڈال دیتی، لیکن میری ساس کو مشین کے دھلے ہوئے کپڑے پسند نہیں آتے تھے۔ کہنے لگیں یہ دیکھو داغ تو اترا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا میں آئندہ زیادہ سرف ڈال دیا کروں گی۔ ہائے کیا اتنا سرف ضائع کرو گی؟ تمہارے شوہر کی کوئی ملیں تھوڑی چلتی ہیں، بڑی محنت سے کماتا ہے میرا بیٹا، یہ اس کو برش سے رگڑ کے صاف کیا کرو، میں تمہیں سکھاتی ہوں کہ کپڑے کیسے دھلتے ہیں۔ مجھے کبھی ان کاموں کی عادت نہیں تھی، البتہ کچن کے کام مجھے آتے تھے اور میں کر بھی لیتی تھی۔ کبھی کہتی کہ تم برتن ٹھیک سے نہیں دھوتی ہو، لیکن میں بدلے میں کوئی جواب نہیں دیتی تھی۔ مجھے یہ لگ رہا تھا جیسے میں اس ماحول میں ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہی۔ 3-4 دن مجھ سے حیدر نے بات ہی نہیں کی، اور پھر اس کے بعد کہنے لگا کہ اگر 4 دن میں تم سے بات نہیں کروں گا تو تم نے وجہ تک پوچھنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی۔ کیا تمہاری شادی مجھ سے زبردستی کی گئی ہے؟ کیا تمہاری مرضی شامل نہیں تھی؟ یہ سن کے میں نے کہا نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، میری مرضی شامل تھی۔ کہنے لگا تو کیا تمہیں پتا تھا کہ میں تمہارے دونوں بہنوئیوں جیسا امیر کبیر انسان نہیں ہوں؟ میں نے کہا میں یہ بات اچھے طریقے سے جانتی تھی، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ کہنے لگا تو کیسی باتیں کروں؟ تم مجھے چپ چپ سی لگتی ہو، ٹھیک سے بات نہیں کرتی ہو۔ میں نے کہا میں کیا بات کروں، کوئی بات کرنے کی ہوتی ہی نہیں ہے۔ اب میں گھر کے کام کاج کی بات تو کرنے سے رہی کہ آج میں نے کیا کیا۔ شاید کچھ وقت لگے گا، میں ٹھیک ہو جاؤں گی، مجھے ویسے بھی زیادہ باتیں کرنے کی عادت نہیں ہے، لیکن میری ہے اور میں بور ہو جاتا ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ تم میرے ساتھ باتیں کیا کرو تاکہ گھر میں یہ تو لگے کہ ایک فرد کا اضافہ ہوا ہے، تم تو کچھ کہتی ہی نہیں ہو۔ میری ساس کی میرے محلے داروں سے بہت بنتی تھی، اکثر وہ حیدر کے آفس جانے کے بعد آس پڑوس میں چلی جاتی اور 2-3 گھنٹے وہیں رہتی۔ گھر آتی تو مجھ پہ چڑھ دوڑتی، دوسروں کی بہویں ہنستی کھلکھلاتی پھرتی ہیں پورے گھر میں، ایک تم ہو پتہ نہیں کس چیز کا سوگ منا رہی ہو، لگتا ہی نہیں ہے کہ تم اس گھر میں آئی ہو، جب دیکھو اپنے کمرے میں گھسی رہتی ہو، کچن میں کام ہے تو ہے ورنہ تمہیں بس اپنے کمرے میں ہی بیٹھنا ہے۔ میں پوچھتی ہوں مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ، تم اپنا کمرہ بند کر کے کیوں بیٹھی رہتی ہو؟ میں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، دوپہر کو بس تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے ہی اپنے کمرے میں جاتی ہوں، آپ کہیں گی تو میں نہیں جاؤں گی۔ کہنے لگی نہ بی بی نہ، میری اتنی کیا اوقات،
پہلے یہ سارے اعتراضات میری ساس کو ہی ہوتے تھے اور پھر یہ اعتراضات حیدر کو بھی ہونے لگے۔ میں تو انہی کا احساس کرتی تھی کہ آفس سے تھکے ہوئے آئے ہیں، میں ان سے کیا گھر کی باتیں کروں۔ جیسے ہی وہ آفس سے آتے تھے سیدھا اپنی والدہ کے کمرے میں جاتے تھے، کچھ دیر وہاں بیٹھے رہتے تھے، پھر کمرے سے باہر آتے تو ان کا موڈ آف ہوتا، اپنے کمرے میں آ کے کپڑے تبدیل کرتے، کھانا کھاتے اور تھوڑی دیر بعد کمرے میں آ کے لیٹ جاتے۔ میں گھر کے سارے کام کر کے جیسے ہی کمرے میں آتی تو اکثر وہ سوئے ہوتے تھے اور میں بیٹھ کے کوئی نہ کوئی کتاب پڑھنے لگتی۔ کئی بار وہ مجھ سے چڑ جاتے تھے اور مجھے اس سے بہت ڈر بھی لگتا تھا۔ تم ہر وقت چپ کیوں رہتی ہو، بات کیوں نہیں کرتی ہو؟ میں نے کہا میری عادت ہے۔ کہنے لگے ایسی بھی کیا عادت ہے؟ امی کو تم سے کتنی شکایت ہے کہ نہ تم ان کے پاس بیٹھتی ہو نہ باتیں کرتی ہو۔ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ ان کی امی جب تک میرے پاس بیٹھی رہتی ہیں صرف مجھ میں عیب نکالتی رہتی ہیں، اور میں کب تک یہ سب کچھ سنتی رہتی۔ میں کوئی جواب نہیں دیتی تھی کہ کہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ میں ان کی والدہ کے خلاف انہیں کر رہی ہوں۔ میں امید سے ہوئی تو میری ساس بہت خوش ہوئی۔ اللہ نے مجھے بیٹا دیا تو میری ساس اپنے پوتے کو اپنے پاس رکھتی۔ ابھی احمد 1 سال کا تھا جب خدیجہ ہماری زندگی میں آ گئی۔ میں تو جیسے گھن چکر سی بن گئی، بچوں کو سنبھالنا، گھر کو سنبھالنا۔ کئی مہینے مجھے وقت نہیں ملتا تھا کہ میں میکے جاؤں۔ 1-2 بار میں نے حیدر سے کہا بھی تو کہنے لگے کہ بڑے باپ کی بیٹی ہو، ڈرائیور منگوا لو، چلی جاؤ، اور واپس بھی ڈرائیور کے ساتھ ہی آ جانا، میں تمہیں لینے نہیں آؤں گا۔ میں نے کہا آپ کیوں نہیں آئیں گے؟ کہنے لگے بحث مت کرو مجھ سے، میں نہیں آ سکتا تو مطلب نہیں آ سکتا۔ میں چپ ہو جاتی تھی، کہتی تھی کہ ٹھیک ہے۔ میرا ٹھیک ہے کہنا بھی انہیں پتہ نہیں کیوں برا لگتا تھا۔ مجھے گھورتے رہتے تھے اور مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں انہیں کچھ بھی نہیں کہتی، ان کی ہر بات مان لیتی ہوں، پھر بھی پتہ نہیں انہیں کس بات کا غصہ ہے۔ میرے میکے میں کسی کی شادی ہوتی تب بھی وہ انکار کرتے کہ تم نے جانا ہے تو جاؤ، میں نہیں جا سکتا، تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، لینے بھی آ جاؤں گا۔ اور میری بہنیں مجھے بہت باتیں سناتی کہ تمہارا شوہر تو پتہ نہیں کیوں اتنا ایٹیٹیوڈ رکھتا ہے۔ ارے ہم جیسے لوگوں میں ملنا بھی اسے گوارا نہیں ہے، اسے نہیں پتا کہ وہ بھی اس گھر کا حصہ ہے۔ لیکن میں بات کو ٹال جاتی تھی، بہت مصروف ہے، آج ٹائم نہیں تھا، بہت ضروری میٹنگ تھی۔ تو میری بہنیں تمسخرانہ مجھ پہ ہنستی کہ اتنی ہی مصروفیت ہے تو محل کیوں نہیں تعمیر کر لیتا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اپنا آپ اپنی دونوں بہنوں میں کمتر دکھائی دیتا تھا اور وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتی تھی۔ یہ تم نے سوٹ کون سے برانڈ کا پہنا ہے؟ میں نے کہا پتہ نہیں، میں نے بس یوں ہی خرید لیا تھا، جس دکان پہ حیدر لے جاتا ہے میں وہیں سے شاپنگ کر لیتی ہوں۔ میری بہن کہنے لگی چلو جی، پھر تو سمجھو عام سا ہی جوڑا ہے، ہماری تو ملازمہ بھی اس سے اچھے کپڑے پہنتی ہے۔ بہرحال جب میں واپس آتی تو کئی دن مجھے نہ گھر اچھا لگتا، نہ اپنا شوہر، نہ سسرال۔ ایک بار حیدر کے کسی دوست نے گھر پہ دعوت پہ آنا تھا اپنی فیملی کے ساتھ۔ اس کا دوست باہر سے آیا تھا اور کچھ دن انہوں نے یہیں رہنا تھا۔ میں نے کھانے کا اہتمام کیا۔ اس کا دوست اور اس کی بیوی کافی اچھے تھے، دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ میں نے نوٹ کیا کہ وسیم بھائی کی بیوی حیدر سے بہت ہنس ہنس کے باتیں کر رہی تھی۔ پھر باتوں باتوں میں پتہ چلا کہ وہ تینوں یونیورسٹی میں اکٹھے پڑھتے تھے۔ میں نے زوبیہ کی آنکھوں میں حیدر کے لیے ایک عجیب سی چمک دیکھی۔ حیدر بھی اس سے خاصا بے تکلف تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے یہ بے تکلفی اچھی نہیں لگی۔ بار بار وسیم کہہ رہا تھا کہ میں تو کہتا ہوں حیدر تم بھی باہر جاب کر لو، ابھی تمہارے بچے چھوٹے ہیں، جب تک بڑے ہوگے تب تک تم اپنا آپ کچھ نہ کچھ بنا لو گے۔ لیکن وسیم سے زیادہ زوبیہ حیدر کو امریکہ جانے پہ زور دے رہی تھی، کہنے لگی میں تمہاری جاب لگوا دوں گی۔ حیدر کہنے لگا اچھا سوچوں گا۔ پتہ نہیں کیوں یہ سن کے مجھے کچھ ہوا۔ وہ جیسا بھی تھا لیکن مجھے اس کی عادت ہو گئی تھی۔ اپنی بہنوں کی باتوں کی وجہ سے میں نے میکے جانا بھی کم کر دیا تھا۔ اگر حیدر بھی باہر چلا جاتا تو پیچھے میں کیا کرتی؟ لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اسے خود سے یہ کہہ سکتی کہ حیدر تم باہر مت جاؤ۔ جب میں کمرے میں آئی تو کہنے لگے کہ آج بہت تھک گئی ہوگی۔ جیسے ہی وہ لیٹا تو میں نے کہا حیدر؟ کہنے لگے ہاں بولو۔ بڑا اکھڑا ہوا لہجہ تھا۔ میں نے کہا آپ کیا لندن جانا چاہتے ہیں؟ میری بات سن کے اس نے کروٹ بدل کے میری طرف دیکھا۔ ہاں تم تو شاید یہی چاہتی ہو کہ میں یہاں سے چلا جاؤں۔
اور پیچھے سے تم آزاد ہو جاؤ، لیکن میں اپنی بوڑھی ماں کو تمہارے آسرے چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ یہ سن کے میں چپ سی ہو گئی۔ پتہ نہیں ان کے لہجے میں اتنی کڑواہٹ کیوں تھی جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے حیدر سے جب بھی کوئی بات کرنی ہوتی تھی تو مجھے لگتا تھا میں کسی مشکل میں پڑ گئی ہوں۔ میری ہر بات پہ الٹا جواب مجھے ملتا تھا۔ اگلے روز آفس سے آتے ہی حیدر تیار ہونے لگا۔ میں نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگا وہ میرا دوست جو لندن سے آیا ہے نا، وسیم، اس کے گھر پہ 2 مہینے ابھی انہوں نے یہیں رہنا ہے، اس لیے 2 مہینے کے لیے کرائے پہ گھر لیا ہے، یہیں ہماری گلی میں ہے۔ رات کو دیر سے آؤں گا اور کھانا کھا کے آؤں گا۔ یہ کہہ کے وہ چلے گئے۔ میں نے دونوں بچوں کو سلا دیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے حیدر کے ساتھ کھانے کی عادت پڑ گئی تھی، اس لیے میں نے ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا۔ میری ساس بھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کافی دیر میں حیدر کا انتظار کرتی رہی لیکن وہ نہیں آیا۔ رات کے 12 بجے جب وہ گھر آیا تو مجھے جاگتا ہوا دیکھ کے کہنے لگا تم سوئی نہیں؟ میں نے کہا نہیں، میں سو گئی تھی، آپ کی آواز پہ اٹھ گئی۔ اوہ، تو میں نے میڈم صاحبہ کو ڈسٹرب کر دیا، سوری۔ میں نے کہا نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں۔ کہنے لگا تو پھر کیسی بات ہے؟ دوسرے دن زوبیہ ہمارے گھر آ گئی۔ آتے ہی متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا کیا ہوا، کسے دیکھ رہی ہو؟ کہنے لگی حیدر نہیں آیا ابھی تک آفس سے واپس؟ میں نے کہا نہیں، وہ تو 6 بجے آتا ہے۔ کہنے لگی اچھا، آج اس نے جلدی آنا تھا، اصل میں مجھے اس کے ساتھ مارکیٹ جانا تھا۔ وسیم کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا، جب سے آیا ہے اپنے دوستوں میں ہی گھومتا پھرتا رہتا ہے، اس لیے میں نے سوچا میں حیدر کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ ابھی میری اس سے 1 گھنٹہ پہلے بات ہوئی تھی، کہہ رہا تھا کہ بس ابھی نکل رہا ہوں، شاید ٹریفک میں پھنس گیا ہوگا، میں بات کرتی ہوں۔ میں کچھ حیران ہوئی تھی، پتہ نہیں کیوں زوبیہ کی حیدر کے ساتھ بے تکلفی مجھے بری لگنے لگی۔ اس وقت میری ساس بھی صحن میں بیٹھی تھی، وہ بھی ماتھے پہ بل ڈال کے زوبیہ کو دیکھنے لگی۔ آئے ہائے بی بی، یہ امریکہ نہیں ہے، پاکستان ہے، میرے خیال سے تو تمہیں اپنے میاں کے ساتھ شاپنگ پہ جانا چاہیے۔ حیدر بھلا کیوں تمہیں لے کے جانے لگا؟ وہ میری والدہ کے پاس بیٹھ گئی۔ ارے بڑی بھی کیا ہو گیا آپ کو؟ میں نے کون سا حیدر کی گود میں بیٹھ کے جانا ہے، گاڑی میں ہی تو جانا ہے، اور آپ زیادہ ٹینشن مت لیا کریں۔ اسی وقت حیدر بھی آ گیا۔ کہنے لگا اچھا ہوا زوبیہ تم پہنچ گئی، بس نکلو جلدی، اور دیکھو شاپنگ میں زیادہ ٹائم نہیں لگانا۔ میری ساس کو تو غصہ آنے لگا۔ حیدر ایسے کرو شفق کو بھی اپنے ساتھ لے کے جاؤ، بچے میں سنبھال لوں گی۔ پہلی بار مجھے اپنی ساس کا رویہ اچھا لگا۔ شاید انہیں یہ اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ حیدر زوبیہ کے ساتھ اکیلا جائے۔ زوبیہ نے حیدر کی طرف دیکھا، حیدر نے اس کی طرف دیکھا۔ امی یہ کیا کرے گی میرے ساتھ جا کے؟ ابھی کچھ دن پہلے تو میں نے اسے سیزن کے کپڑے لا کے دیے ہیں، ویسے بھی اس نے کھانا بنانا ہوگا، اس کے پاس کہاں ٹائم ہوگا میرے لیے۔ میں نے کہا جی مجھے واقعی کھانا بنانا ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ میری ساس مجھے تیکھی نظروں سے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ دونوں چلے گئے، میں کچن میں آ گئی۔ ٹپ ٹپ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پتہ نہیں اس شخص کو مجھ سے ذرا بھی لگاؤ نہیں تھا۔ جب سے زوبیہ آئی تھی حیدر کا زیادہ تر وقت اسی کے گھر پہ گزرنے لگا تھا، اور میری ساس مجھے بار بار یہی سناتی رہتی کہ ارے عقل کے ناخن لو لڑکی، تمہیں میں کتنا کہتی رہتی ہوں کہ تیار ہوا کرو، اپنے شوہر کو اپنے کنٹرول میں کرو۔ وہ پھلجھڑی کو دیکھا ہے، عمر میں تم سے کئی سال بڑی ہوگی، اور کیسے چھمک چھلو بنی حیدر کے آگے پیچھے گھومتی رہتی ہے، اور اس کے شوہر کو بھی ذرا پرواہ نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ کے سامنے ہی ہے، میں نے تو انہیں کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ اب بچوں کے ساتھ میں کیا کروں، دونوں ہی چھوٹے ہیں۔ کہنے لگی انہیں میں سلاتی ہوں، تم جاؤ جا کے تیار ہو، اور ہاں اچھے سے تیار ہونا۔ جس ساس کو میں اپنا دشمن سمجھتی آئی تھی وہ میری دشمن نہیں تھی، بلکہ میرا ساتھ دے رہی تھی۔ میں تیار ہو گئی۔ حیدر آفس سے آئے تو مجھے بڑی حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ کہنے لگے کیا بات ہے، میں کہ جا رہی ہو؟ میں نے کہا نہیں تو۔ کہنے لگے اتنا تیار کیوں ہوئی ہو، کہیں جانا ہے تم نے؟ میری ساس اس وقت دونوں بچوں کو سلا کے کمرے سے باہر آئیں۔ ہاں جانا ہے، جاؤ اپنی بیوی کو لے کے جاؤ، کہیں گھما پھرا کے لے کے آؤ، پورا دن گھر کے کاموں میں لگی رہتی ہے، تمہیں خود ہی کو کوئی احساس نہیں ہے؟ اچھا تو یہ آپ کے کہنے پہ تیار ہوئی ہے؟ اماں آپ بھی پتہ نہیں کیا چیز ہے، جب اس کا اپنا دل ہی نہیں ہے تو اسے کیوں مجبور کرتی ہیں؟ جب اس کا اپنا دل ہوگا تو لے جاؤں گا اسے زبردستی میرے لیے تیار مت کروایا کریں۔ ویسے بھی بہت تھکا ہوا ہوں، 1 ہفتے سے وسیم کے گھر جا رہا ہوں، آج اپنی نیند پوری کرنا چاہتا ہوں۔
یہ کہہ کے وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ حیدر کی بے رخی مزید بڑھ چکی تھی۔ اگلے روز جان بوجھ کے میں نے کہا کہ مجھے کچھ کپڑے خریدنے ہیں، میرے میکے میں میری بھانجی کی برتھ ڈے ہے، تو مجھے اپنے بٹوے سے 25-30 ہزار نکال کے دے دیا، اپنی مرضی سے خرید لینا، رائڈ پہ چلی جانا، بچوں کو بھی لے جانا، جو خریدنا ہے خرید لینا۔ میں نے کہا تو کیا آپ نہیں لے کے جائیں گے؟ نہیں بھائی میرے پاس وقت نہیں ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اور ہاں میں سالگرہ پہ بھی نہیں جاؤں گا کیونکہ تمہارے بہنوئیوں کا سٹینڈرڈ بہت ہائی ہے، تم چلی جاؤ۔ پتہ نہیں کیوں انہیں شاید اس بات کا احساس کمتری تھا۔ کاش میرے والد میرے لیے حیدر کا انتخاب نہ کرتے، کیونکہ وہ اس احساس کمتری سے نکلتے ہی نہیں تھے۔ میں اپنے لیے اور بچوں کے لیے کپڑے لے آئی، تحفے بھی خرید لائی، اپنی ساس سے بھی کہا کہ آپ ساتھ چلیں، تو وہ کہنے لگی تمہیں تو پتہ ہے نا میرے گھٹنوں میں درد رہتا ہے۔ حیدر مجھے میری بہن کے گھر کے باہر اتار کے چلے گئے۔ میں جانتی تھی وہ اندر نہیں آئیں گے، اس لیے میں نے کہا بھی نہیں۔ سالگرہ ختم ہوئی، میں نے حیدر کو فون کیا تو کہنے لگے کیوں؟ تمہاری بہن کا ڈرائیور مر گیا کیا؟ اسے کہو واپس چھوڑ جائے۔ میں وسیم کے گھر پہ ہوں، مجھے دیر ہو جائے گی، میں نہیں آ سکتا تمہیں لینے۔ میری بہن نے اپنے ڈرائیور کے ساتھ ہی مجھے گھر پہنچایا۔ بچے تھکے ہوئے تھے، سو گئے۔ وہ رات کے 1 بجے آئے اور مجھے آئے ہوئے بس 15 منٹ ہی ہوئے تھے۔ میں اپنی جیولری اتار رہی تھی، ایک نظر مجھ پہ ڈالی اور بیڈ پہ دھڑام سے لیٹ گئے۔ تبھی میں نے ان کی شرٹ پہ لپسٹک کا نشان دیکھا۔ ڈریسنگ کے شیشے سے میں نے فوراً پیچھے پلٹ کے دیکھا، ان کی شرٹ کے بالکل سامنے لپسٹک کا نشان تھا، بلکہ کسی کے ہونٹوں کا نشان تھا۔ میرے تو گویا تن بدن میں آگ لگی۔ وہ شاید نیند میں تھے، اپنی آنکھوں پہ بازو رکھ چکے تھے۔ تم پلیز یہ لائٹ جلدی بند کر دینا۔ میں ان کے پاس آ گئی۔ حیدر آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہنے لگے وسیم کے گھر سے۔ میں نے کہا تو کیا وسیم گھر پہ تھا؟ میری بات سن کے پتہ نہیں وہ کیوں گڑبڑا سا گیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے کہا یہ لپسٹک کا نشان، یہ۔ وہ دیکھ کے ان کا ایک رنگ آ کے گزرا، پھر میری طرف دیکھنے لگے اور میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ شفق یہ، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے میں رونے لگی۔ میں نے کہا بس، میرے خیال سے اب کچھ بھی کہنے اور سننے کے لیے بچا ہی نہیں ہے۔ کہنے لگے جو تم سمجھ رہی ہو ویسا کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا، ایک عورت کی لپسٹک کا نشان آپ کی شرٹ پہ ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں غلط سمجھ رہی ہوں۔ میں روتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئی۔ وہ میرے پیچھے آئے۔ شفق دیکھو بات کو بڑھاؤ مت، میری بہنیں مجھے ٹھیک ہی کہتی تھیں کہ آپ کی بہت سی لڑکیوں سے افیئر چل رہے ہیں۔ کئی بار انہوں نے آپ کو ریسٹورنٹ میں لڑکیوں کے ساتھ دیکھا، باتیں کرتے دیکھا۔ ایک میں تھی جو آپ پہ بھروسہ کرتی چلی گئی۔ میری یہ بات سن کے ان کے ماتھے پہ بل پڑے۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم جانتی ہو میرے کام کی نوعیت ایسی ہے، مجھے میٹنگ کے لیے جانا پڑتا ہے، آگے سے وہ کلائنٹ مرد ہو یا عورت مجھے ڈیل کرنا پڑتا ہے۔ میں نے کہا اچھا، اور یہ زوبیا کون سی کلائنٹ ہے آپ کی؟ اس کے گھر پہ کیوں جاتے ہیں آپ؟ اور یہ لپسٹک کا نشان بھی اسی کا ہوگا؟ کہنے لگے ہاں اسی کا ہے، تمہارا شک کا کیڑا میں ختم نہیں کر سکتا۔ ان دونوں میاں بیوی کی لڑائی ہو گئی تھی۔ روتے روتے وہ میرے ساتھ لگ گئی۔ میں فوراً سے پیچھے ہٹ گیا تھا، لیکن یہ تب لگ گیا ہوگا۔ میں نے کہا وہ آپ کے پاس کیوں آئی؟ شفق میں تمہیں سچ بتا چکا ہوں، اس سے آگے اور سچ کچھ ہے بھی نہیں، میں بد کردار ہرگز بھی نہیں ہوں۔ میں نے کہا میں نے ساری زندگی آپ پہ وار دی، لیکن آپ کے اعتراضات کبھی ختم نہیں ہوئے۔ کہنے لگے تم نے میرے اوپر زندگی وار دی؟ کیا وارا ہے تم نے؟ میں نے کہا کیا کچھ نہیں کیا، تمہارے ہائی سٹینڈرڈز میں آنے جانے کے لیے میں نے اپنی ڈیوٹی آورز بڑھا دیے تھے تاکہ تمہیں اپنی بہنوں کے گھر جاتے ہوئے شرمندگی محسوس نہ ہو۔ تمہارے کپڑے اور میرے بچوں کے کپڑے کسی طور بھی ان لوگوں سے کم نہ ہوں۔ تمہیں کبھی یہ نظر نہیں آیا؟ تم تو آج تک مجھ سے کبھی گھل مل نہیں سکی، میرے گھر کو کبھی اپنا گھر نہیں سمجھا، میرے ماحول کو اپنانے کی کوشش نہیں کی۔ ایسے لگتا ہے جیسے لگے باندھے مجبوراً کام کر رہی ہو۔ بتاؤ مجھے کبھی بیٹھ کے مجھ سے باتیں کی ہیں؟ کبھی مجھے اپنے ہونے کا احساس دلایا ہے؟ کبھی مجھ سے پوچھا ہے کہ میں کیوں تمہارے میکے نہیں جاتا؟ ایک بار کہتا ہوں کہ میں نے نہیں جانا تو تم کہتی ہو کہ ٹھیک ہے۔ کیا کبھی مجھ سے وجہ پوچھی ہے تم نے؟ تمہاری بہنیں، تمہارے بہنوئی مجھے کس طرح سے ڈی گریڈ کرتے ہیں، کبھی تم نے اس بات کو نوٹس کیا ہے؟ تمہیں تو فرق ہی نہیں پڑتا کہ شوہر کی عزت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ مجھے تمہاری محبت چاہیے تھی شفق، تمہارے والد نے تمہیں میرے لیے خود پسند کیا تھا،
میں نے انہیں صاف کہا تھا کہ میری حیثیت اور ان کی حیثیت میں بہت فرق ہے، لیکن انہیں لگتا تھا کہ میں تمہارے لیے ٹھیک ہوں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ فیصلہ شاید غلط تھا۔ تم بھی اپنی بہنوں کی طرح ہر چمکتی ہوئی چیز کو ہی سونا سمجھتی ہو۔ میں نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بس مجھے یہ لگتا تھا کہ کہیں آپ کو یہ نہ لگے کہ میں امیر گھر سے آئی ہوں، اس لیے میں آپ کی حیثیت سے زیادہ فرمائشیں کرتی ہوں۔ میں نے تو اسی لیے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی، آپ جو لے کے دیتے تھے میں پہن لیتی تھی۔ حیدر، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، میں کسی اور کو آپ کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی۔ میری بات سن کے کہنے لگے تو پھر کہا کرو نا، مجھ پہ جتایا کرو، ورنہ غلط فہمی کی دیواریں کھڑی ہوتی رہیں گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی آپس میں ڈسکس نہیں کیا۔ میں تم سے کئی بار کہنا چاہتا تھا لیکن تمہارا رویہ مجھے کہنے ہی نہیں دیتا تھا۔ یہ لپسٹک کا نشان میں نے خود لگایا ہے، کیونکہ جب بھی زوبیا مجھ سے بے تکلف ہوتی تھی تو تمہاری نظروں کی بے چینی میں دیکھ چکا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ تم مجھ سے بات کرو، اس لیے جان بوجھ کے زوبیا سے باتیں کرنے لگا۔ جیب میں سے لپسٹک نکال کے انہوں نے سائڈ ٹیبل پہ رکھ دی، اور میں حیرت سے حیدر کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے پتا تھا اگر تمہارے دل میں میرے لیے محبت ہوگی تو لڑو گی مجھ سے لڑا کرو، باتیں کیا کرو، حق جمایا کرو، مجھے اچھا لگتا ہے۔ میں ان کے ساتھ لگ گئی۔ کبھی کبھی آپس میں بات نہ کرنے سے غلط فہمیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ میں اپنی سوچ میں قید ہو چکی تھی اور وہ اپنی سوچوں میں مجھ سے بدگمان۔